بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9، ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں پیراگراف نمبر 5 پڑھ رہے تھے، جس میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت غار حرا میں گزارا کرتے تھے، اور غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام پہنچایا. وہ پیغام کیا تھا اسے ہم آج پڑھیں گے. وہ پیغام تھا سب سے پہلی وحی جس کے آغاز ہوا سلسلے کا، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس کا جو انگلش میں ترجمہ ہے، ساتھ ہم اردو ٹرانسلیٹ کریں گے. ریڈ پڑھو، ان دا نیم آف دائی لارڈ، پڑھو اپنے رب کے نام سے. دائی اولڈ انگلش ہے، یور کی جگہ پہ دائی استعمال ہوتا تھا. ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین، انسان کو پیدا کیا. فرام اے کلاٹ، ایک کلاٹ سے. کلاٹ بولتے ہیں جمع ہوا خون، اس کا جو لوتھڑا بن جاتا ہے. جب کبھی آپ کے جسم پہ کوئی زخم لگے تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ جم جاتا ہے تو وہ کلاٹنگ ہو جاتی ہے. کلاٹ تو خون کا لوتھڑا جمے ہوئے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آف کنجیلڈ بلڈ، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا. ریڈ پڑھو، اینڈ دی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، اور تمہارا خدا بہت مہربان ہے. باؤنٹیفل کا معنی ہے مہربان. ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا. دا پین، قلم کا استعمال. ٹاٹ مین، انسان کو سکھایا. اب کیا سکھایا جی؟ دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا. ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں جی. ریڈ ان دا نیم آف دی لارڈ ہو کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. ریڈ اینڈ دی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. ہو ٹاٹ دا پین، جس نے قلم کا استعمال سکھایا. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پیراگراف نمبر 6 ہے اس کے بعد جی. دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج، خدائی پیغام کا یہ نزول. وچ کنٹینیوڈ، جو جاری رہا. اچھا، ریویلیشن کا مطلب ہے نزول، یعنی وحی کے نازل ہونے کا جو سلسلہ ہے اسے بولتے ہیں ریویلیشن، نزول. ڈیوائن میسج، خدائی پیغام. وچ کنٹینیوڈ کا معنی جو جاری رہا. فار دا نیکسٹ 23 ایئرز، اگلے 23 سالوں تک. ہیڈ بگن، شروع ہو چکا تھا. اینڈ دا رسول، اور رسول. ہیڈ ارائزن، اور رسول اٹھ کھڑے ہوئے. ٹو پروکلیم، اعلان کرنے کے لیے. دا وننس آف اللہ، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے کے لیے. وننس، ایک، تو توحید کو بولتے ہیں جی. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد کے لیے. ہز مشن، آپ کا مقصد. واز ٹو ڈسٹرائے، آپ کا مقصد تھا تباہ کرنا. ڈسٹرائے کا معنی ہے تباہ کرنا. دا نیکسس بولتے ہیں سلسلہ، یعنی ایک سلسلہ جو دادا جان بھی کرتے ہوں، باپ بھی کرتے ہوں، پھر آپ خود کرتے ہوں، تو وہ ایک نیکسس بن جاتا ہے سلسلہ. تو یہ کس قسم کا سلسلہ تھا جس کو تباہ کرنا تھا؟ نیکسس آف سپرسٹیشن، توہم پرستی کے سلسلے کو تباہ کرنا تھا. اگنورینس، جہالت کے سلسلے کو تباہ کرنا تھا. اینڈ ڈس بلیف، اور بے ایمانی کے سلسلے کو تباہ کرنا آپ کا مقصد تھا. اینڈ سیٹ اپ، اور قائم کرنا. سیٹ اپ کا معنی قائم کرنا. ا نوبل، ایک پاک کنسیپشن، نظریہ آف لائف، زندگی کے پاک نظریے کو قائم کرنا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کی رہنمائی کرنا. کس طرف رہنمائی کرنا جی؟ ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کی طرف. اینڈ ڈیوائن بلس کا معنی ہے جی خدائی نعمت کی طرف. تو یہ ایک پیراگراف ایک دفعہ دوبارہ پورا پیراگراف پڑھ دیتا ہوں جی. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun. تو خدائی پیغام کی نزول کا وہ سلسلہ جو اگلے 23 سالوں تک جاری رہا وہ شروع ہو چکا تھا. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اس وقت یہ شروع ہوا اور وہ اگلے 23 سالوں تک جاری رہا. یعنی جب آپ کی عمر 63 سال ہوئی تب تک یہ سلسلہ جاری رہا. قرآن کبھی ایک صورت کی شکل میں آتا، کبھی چند آیات آتی، کبھی 2 صورتیں آ جاتی، کبھی پورا پارہ نازل ہو جاتا تھا. اینڈ دا رسول ہیڈ ارائزن ٹو پروکلیم دا وننس آف اللہ اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کے لیے.
His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. آپ کا مقصد تھا توہم پرستی، جہالت اور بے ایمانی کے سلسلے کو تباہ کرنا. اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، اور زندگی کے پاک نظریے کو قائم کرنا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس، اور انسانیت کی رہنمائی کرنا ایمان کی روشنی کی طرف اور خدائی نعمت کی طرف. اب یہاں پہ اس پیراگراف میں باکس میں کویسچن آیا جی، واٹ واز دا مشن آف دا رسول؟ رسول کا مشن کیا تھا؟ کس مقصد کو لے کے وہ کھڑے ہوئے؟ کون سا مقصد وہ اس لے کر آئے تھے دنیا میں؟ تو اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے جی ہز مشن واز. یہ پیراگراف نمبر 6 کی جو تیسری لائن ہے اس کے اینڈ میں شروع ہوتا ہے اس کا آنسر. ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن، اگنورینس اینڈ ڈسبلیف اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس. یہاں تک اس کا آنسر ہے جی. پیراگراف نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ عقیدہ بیان ہوا تھا جس عقیدے کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن سٹارٹ کیا، یعنی ان کا مشن بیان ہوا تھا کہ ان کا مشن کیا ہے. تو اس میں وہ عقیدہ بھی بیان ہوا. یعنی سب سے پہلے کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنا ہے، ٹھیک ہے، توہم پرستیوں کو ختم کرنا ہے، جہالت کو ختم کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، بے انصافی کو ختم کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں موجود تھیں، عرب کے معاشرے میں، اور ان کا عقیدہ جو بنیادی طور پہ وہ توحید نہیں تھا. وہ سارے قبیلے اپنے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی مشرک تھے وہ لوگ. تو پیراگراف نمبر 7 اسی سے شروع ہوتا ہے جی. سنس دس بلیف، سنس کا معنی ہے کیونکہ، یہاں پہ سنس کا معنی آیا کیونکہ. دس بلیف، کیونکہ یہ عقیدہ، واز تھریٹننگ، کیونکہ یہ عقیدہ خطرہ تھا، تھریٹننگ خطرہ تھا. دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے یہ عقیدہ خطرہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی ان کا غلبہ تھا پورے طور پر معاشرے میں، اور ان کا غلبہ جہالت کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے، توہم پرستیوں کی وجہ سے تھا، بے انصافی کی وجہ سے تھا، اور شرک کی وجہ سے تھا. اب یہ عقیدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا یہ اس کے خلاف تھا، تو لہٰذا ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن گیا یہ عقیدہ ان دا سوسائٹی، معاشرے میں. دا پیگن عربز، تو جو پیگن عربز تھے، پیگن کا مطلب ہے کافر، تو پیگن عربز جو کفار عرب تھے، سٹارٹڈ، انہوں نے شروع کر دیا، ٹو ماؤنٹ پریشر، دباؤ بڑھانا، ماؤنٹ کا مطلب بڑھانا، پریشر دباؤ، آن دا رسول اینڈ ہز فالورز، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے فالورز، آپ کے پیروکاروں پر. دے وانٹڈ دیم، وہ چاہتے تھے آپ سے، ٹو ریناؤنس دیئر کاز، کہ یہ اپنے مقصد کو روک دیں. ٹو ریناؤنس، ریناؤنس کا مطلب روک دینا، پیچھے ہٹ جانا. تو وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے مقصد سے رک جائیں، آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں. اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. آن ون اوکیزن، ایک موقع پر، اوکیزن کا مطلب ہے موقع. دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا. ڈیلیگیشن ہوتا ہے وفد، یعنی کوئی بھی حکمران، کوئی بھی جو قبیلہ ہے وہ اپنے چند افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا کے کسی دوسرے قبیلے میں، کسی دوسرے ملک میں بھیجتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے، تو اسے بولتے ہیں ڈیلیگیشن، وفد. تو انہوں نے ایک وفد بھیجا جی. کہاں بھیجا؟ ٹو دا رسولز کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا کے پاس، ابو طالب، جن کا نام ابو طالب تھا. اب ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی. کب سے؟ یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا فوت ہوئے تو ان کے بعد ساری جو ذمہ داری تھی وہ آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی ہے. تو ان کے پاس چلے گئے کیونکہ وہ نبی کے چچا ہیں.
نبی کے پالنے والے ہیں، وہی ہیں نبی کے بڑے اس وقت، تو بڑوں کے پاس چلے گئے جی۔ دے ٹولڈ ہم ٹو ریسٹرین دا رسول، انہوں نے جا کے کیا کہا آپ کے چچا کو؟ انہوں نے کہا ٹو ریسٹرین دا رسول، کہ رسول کو روکے، منع کریں، ریسٹرین منع کریں، باز کریں، فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج، اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی پریچنگ نہ کریں، تبلیغ نہ کریں۔ دے ٹولڈ ہم، اچھا جی، اللہ آلمائٹیز میسج آر فیس دیئر اینمیٹی، انہوں نے کہا جی یا تو رسول کو روکے کہ وہ اللہ کا پیغام نہ پھیلائیں، یا ہماری اینمیٹی، دشمنی، ہماری دشمنی کا سامنا کریں۔ ٹو فیس کا مطلب سامنا کرنا، یعنی دھمکی دے دیا جا کے آپ کے چچا کو کہ اپنے بھتیجے کو روک لیں کہ وہ اللہ کا پیغام نہ پھیلائیں، یا پھر ہماری دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی ہم دشمن ہیں پھر آپ کے۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان آ ڈائلیما، اپنے آپ کو ڈائلیما میں پاتے ہوئے، ڈائلیما کا معنی ہے الجھن، پریشانی، تو ظاہری بات ہے کہ کسی چچا کو جا کے اس کے بھتیجے کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جائیں تو چچا کو پریشانی تو ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو جب اس پریشانی میں پایا، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلوایا، اینڈ ایکسپلینڈ ٹو ہم دا سچویشن، اور آپ کو یہ ساری صورتحال وضاحت کر دی۔ سچویشن صورتحال، ایکسپلینڈ وضاحت کر دی، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ ہوا انہوں نے بتا دیا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، رسپونڈ کا مطلب ہے جواب دینا، رسپونڈڈ جواب دیا، ود دیز میموریبل ورڈز، یہ ان یادگار الفاظ میں، میموریبل یادگار، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری دھمکی کا جواب جو دیا وہ جواب یادگار بن گیا جی، تاریخ میں وہ الفاظ لکھے گئے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، ایف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ سورج رکھ دے میرے دائیں ہاتھ پر، اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، اور چاند رکھ دے میرے بائیں ہاتھ پر، یعنی دنیا کی جتنی مرضی مصیبتیں توڑ سکتے ہیں نا، چاہے سورج کو توڑ کے میرے ہاتھ پہ رکھ دے، چاند کو توڑ کے میرے ہاتھ پہ رکھ دے، جتنی وہ مصیبتیں کر سکتے ہیں کر لیں، ایون دین، پھر بھی آئی شیل ناٹ ابینڈن، میں نہیں چھوڑوں گا، ابینڈن کا مطلب چھوڑنا، ترک کرنا، تو میں نہیں چھوڑوں گا دا پروکلیمیشن آف دا وننس آف اللہ، تو میں اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کی توحید کا اعلان کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپاؤن دی ارتھ، میں زمین پر سچے ایمان کو، سچے دین کو قائم کروں گا، ٹھیک ہے، سیٹ اپ کا معنی قائم کرنا، اور پیرش، یا تباہ ہو جاؤں گا، پیرش تباہ ہو جانا، مر جانا، ان دی اٹیمپٹ، اس کوشش میں، یعنی یہ جو میں نے کوشش شروع کی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی، میں یہ کر کے رہوں گا، انہوں نے جو کرنا ہے کرے، یا تو یہ دین قائم ہوگا یا میں اس کوشش میں مر جاؤں گا۔ تو یہ یادگار الفاظ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا یہ پورا پیرا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی۔ Since this belief was threatening their dominance in the society، کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن گیا تھا، the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his follower، تو کفار عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ they wanted them to renounce their cause، وہ چاہتے تھے یہ اپنے مقصد سے رک جائیں، and take to idol worshipping، اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ on one occasion، ایک موقع پر they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle، انہوں نے ایک وفد بھیجا رسول کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس۔ they told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity، انہوں نے آپ کے چچا سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو اللہ کی
توحید کا اعلان کرنے سے روکیں یا ہماری دشمنی کا سامنا کریں۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان ڈائلیما، اپنے آپ کو الجھن میں پاتے ہوئے، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ دا رسول رسپونڈڈ ود دیز میموریبل ورڈز، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل یادگار الفاظ میں جواب دیا، مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، اگر وہ سورج رکھ دے میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند رکھ دے میرے بائیں ہاتھ پر، ایون دین، پھر بھی، آئی شیل ناٹ ابینڈن دا پروکلیمیشن آف دا وننس آف اللہ، تو میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپاؤن دی ارتھ اور پیرش ان دی اٹیمپٹ، میں اس زمین پر سچے دین کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں مر جاؤں گا۔ اچھا جی، ادھر یہ پیراگراف میں ایک سوال آیا باکس کے اندر، سوال اس نے پوچھا جی، وائی ڈیڈ دا پیگن عربز سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسولز انکل، کفار عرب نے ایک وفد بھیجا رسول کے چچا کے پاس، وائی کا معنی کیوں بھیجا تھا، یہ وجہ کیا تھی جی؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کا جواب ہے جی، یہ جہاں سے ہے نا، آن ون اوکیزن دے سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسولز کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ابو طالب، دے ٹولڈ ہم ٹو ریسٹرین دا رسول فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج اور فیس دیئر اینمیٹی، یہ اینمیٹی تک اس کا جواب ہے، یعنی انہوں نے اس لیے بھیجا تھا وفد کہ وہ آپ کے چچا کو انہوں نے دھمکی دی جا کے کہ وہ اپنے بھتیجے کو اللہ کا پیغام پھیلانے سے روکے یا ان کی دشمنی کا سامنا کرے۔